حالات بدلنے کا وعدہ انشاءاللہ پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں ہم ایشین ٹائیگر بنا سکتے ہیں. غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا عزم، رشوت اور کرپشن کا خاتمہ، میرٹ پر ہوگا ہر کام، انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام، یہ ہے ہم سب کا خواب، یقیناً بنے گا نیا پاکستان. یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بننے کا، یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان مختار احمد بٹ، TNN ٹی وی نیٹ ورک پر. 2018 کا سورج غروب ہو چکا ہے اور 2019 کا سورج طلوع ہو چکا ہے. آج سال کا پہلا دن ہے. میں تمام ناظرین کو جو اندرون ملک اور بیرون ملک رہنے والے ہیں ان سب کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس نئے سال کی آمد سے پاکستان کو مضبوط اور ایک خوشحال ملک میں تبدیل کر دے اور ہمارے جو ذاتی اختلافات ہیں ان سب کو بھلا کر ہم ایک قوم بن جائیں تاکہ ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو. اور جو موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک خواب دیکھا ہے کہ پاکستان کو ایک اسلامی ریاست میں تبدیل کرنا ہے، وہ خواب ان کا پورا ہو سکے. گزشتہ سال جو گزرا ہے یہ بڑا ہنگامہ خیز تھا. اس میں ایسی چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں جس کا کہ ماضی میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے فارمر پرائم منسٹر نواز شریف نااہل قرار پائے اور ان کو سزا ملی، ان کی بیٹی کو بھی ملی اور داماد کو بھی ملی، 10 سال اور 7 سال اور 1 سال رسپیکٹیولی. پھر دوسرے جو ریفرنسز تھے، فلیگ شپ ریفرنس اور العزیزیہ، اس میں فلیگ شپ میں تو وہ بری کر دیے گئے ہیں، العزیزیہ میں بھی ان کو سزا ہو گئی ہے. ایک بہت بڑا واقعہ ہے. سینٹ کے الیکشن ہوئے، جنرل الیکشن ہوئے اس سال، اس میں قیادت جو ہے اب PTI کے ہاتھ میں آئی. اس کے علاوہ اور بھی کافی واقعات ہوئے ہیں جس کا ہم تذکرہ کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 2018 کا سال جو تھا جس میں کہ دہشت گردی کے واقعات بھی ہوئے، لیکن آج الحمدللہ پاکستان پہلے سے کہیں زیادہ سیف ہے اور دہشت گردی تقریباً نیست و نابود ہو چکی ہے. دیکھیں اکا دکا واقعات جو ہیں یہ ہوتے رہتے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے. دنیا میں کسی بھی ملک میں آپ کو آئیڈیل سچویشن نہیں مل سکتی. تو بہرحال ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ اس کوشش میں رہتی ہیں کہ
کم سے کم لوگوں کا نقصان ہو، اور یہ جو لوگ باہر سے ہائر ہو کے آتے ہیں اور جو اندرونی ہمارے دشمن ان کے ساتھ ملتے ہیں، ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے شمار ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ان پر قابو پایا ہے۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا قونصلیٹ جنرل کراچی میں بھی حملہ ہوا، اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس نے بڑی بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور ایک بہت بڑی کیٹاسٹرافی سے پاکستان بچ گیا اور کسی بھی چائنیز کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ قربانیاں جو ہم دے رہے ہیں یہ ملک کی خاطر دے رہے ہیں، ملک کے عوام کی خاطر دے رہے ہیں، اور ہم آج ان تمام شہداء کو جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے درجات جو ہیں وہ بلند کریں۔ اب آنے والا سال کیسا ہوگا، کیا ہوگا، اس کی پیشن گوئی تو اچھی طرح سے نہیں کی جا سکتی، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، تو مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی ایسی رائے قائم کر سکتے ہیں کہ آنے والے جو سال ہے اس میں ہم کیا ہمیں ملے گا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ 70 سال میں اس میں ہمیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ لوٹ کھسوٹ، چوری، ڈاکہ اور سینہ زوری، چوری اور سینہ زوری یہ دیکھنے کو ملا ہے۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی ہائی پروفائل پرسنالٹی گرفتار ہوتی ہے تو وہ جیل جاتے ہوئے وکٹری کا نشان بناتی ہے اور ضمانت ہونے پر بھی وکٹری کا نشان بناتی ہے۔ عام حالات میں اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں اس میں لوگ شرمندہ ہوتے ہیں کہ بھائی وہ ان کے اوپر کیس بن گیا یا ان کو سزا ہوگی، اور وہ پھر خاموشی سے اپنی بقیہ زندگی جو ہے آرام سے گزارتے ہیں، ان کا موومنٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک یہ بہت بڑی کوالیفیکیشن تصور کی جاتی ہے۔ اب یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو بن چکا ہے کہ جو مطلب لیڈر جو ہے وہ جیل میں جائے گا وہ ہیرو بنے گا اور لوگ جو ہیں اس کے آگے پیچھے پھرتے رہیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ تعلیم کا فقدان ہے، جس کے اوپر کہ کسی بھی حکومت نے وہ خاص توجہ نہیں دی۔ زیادہ سے زیادہ 2.5% جی ڈی پی کا الاٹ کرتے ہیں۔ آج ملک ایک کرائسس میں ہے۔ اب 2018 میں جب حکومت تبدیل ہوئی ہے، ہر حکومت یہی کہتی ہے خزانہ خالی تھا۔ واقعی خزانہ خالی تھا، اس کی تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ $98 بلین کا بوجھ، $35 بلین ٹریڈ ڈیفیسٹ، مطلب یہ ہے کہ ایک بہت ہی مشکل حالات میں پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ تشکیل پائی، اور وہ بھی تنکے پہ کھڑے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اتنی میسو میجورٹی نہیں ہے، 7 ووٹوں کی برتری ہے اور روزانہ ان کو تھریٹ ملتی رہتی ہے۔ ایک اور جو بات دیکھنے میں آئی ہے 2018 میں کہ کنفرنٹیشن بٹوین ویریس پولیٹیکل پارٹیز وہ ایک انتہا ہو گئی ہے۔ مطلب بجائے یہ کہ ہم یونٹی کی طرف جاتے، جو قائد اعظم نے ہمیں اصول دیا تھا، دسمبر کا مہینہ ہے، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، ہم نے اس کی ایسی تیسی کر کے رکھ دی ہے، اس کا بیڑا گرک کر کے رکھ دی ہے، اور ہم اس تلاش میں ہیں کہ کوئی ایسا مسیح آئے جو یونٹی بھی دے اور فیتھ بھی ہمارا مضبوط کرے اور ڈسپلن بھی قائم کرے۔ تو ان تمام چیزوں پہ ہم بات کریں گے۔ آج ہم نے دعوت دی ہے جناب فوزیہ طارق صاحبہ کو، تجزیہ کار ہیں، ہیومن رائٹ ایکسپرٹ ہے اور مینجمنٹ ٹریننگ کنسلٹنٹ ہے۔ ویلکم فوزیہ صاحبہ آپ کو پروگرام میں۔ آپ پہلے بھی ہمارے تشریف لائی تھیں، آج ہم نے آپ کو بڑا شارٹ نوٹس دیا ہے، تو اس کی بھی مطلب آپ کو مطلب یہ ہے کہ شکریہ ادا کرنا پڑے گا کہ آپ تشریف لائیں ہمارے اس پروگرام میں۔ تھینک یو بھائی۔ جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ 2018 کا سال بڑا ہنگامی سال تھا۔ اس میں اگر ہم تھوڑا سا احاطہ کریں تو چیزیں ہم سامنے لائیں۔ ایک تو وہ آپ کو پتہ ہوگا جنوری میں نقیب اللہ مسعود کا کیس تھا، جو راو اینڈ وار انکاؤنٹر، اس کے اوپر بھی
آپ یقیناً تھوڑا روشنی ڈالیں گی، کیونکہ آپ ہیومن رائٹس کی یہ بھی ایک بظاہر ایک وائلیشن ہے. اور 3 مارچ کو ہمارے سینٹ کے الیکشن بھی ہوئے ہیں، اور 28ویں امینڈمنٹ پاس ہوئی ہے مئی میں، جس میں فاٹا کو شامل کیا گیا ہے خیبر پختونخوا میں. یہ میں میجر واقعات بتا رہا ہوں. 6 جولائی کو میاں نواز شریف جو فارمر پرائم منسٹر ہیں وہ اور مریم اور صفدر نواز کو سزا ہوئی بالترتیب 10 سال 7 سال اور 1 سال. اور 10 جولائی کو سوئسائڈ اٹیک ہوا ANP کے میٹنگ کے اوپر، جس میں تقریباً 22 لوگ شہید ہو گئے. اسی طریقے سے 25 جولائی کو جنرل الیکشن ہوئے بڑے دھوم دھڑکے سے، اور ایز یوزول وہی شور مچا ہوا ہے جی، دھاندلی ہوئی اور فلانا ہو گیا اور یہ ہو گیا. اسی طریقے سے 4 سپٹمبر کو پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوا، جس میں عارف علوی صاحب جو ہیں وہ صدر مملکت منتخب ہوئے. اب ان کے بارے میں یہ نماز کا بڑا مسئلہ آیا تھا، ویڈیو ایک لیک ہوئی ہے، لوگ لائنیں لگا رہے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتی مطلب ایسا کیوں کرتے ہیں، ایسی کیا ایشو ہے. دیکھیں سیکیورٹی اپنی جگہ 8 آدمی بھی ہوں، گھیرا ڈال کے پریزیڈنٹ صاحب کو اندر لے جا سکتے ہیں. مطلب ایک بہت ہی باہر بھی امیج خراب جاتا ہے. اور پھر یہ کلیم کرنا جی ہم نے پروٹوکول بند کر دیا ہے، وہ مناسب نہیں ہے. آپ کہیں جی ہم پروٹوکول نے بند نہیں کیا، چلو پھر ہم تنقید نہیں کریں گے، کوئی بھی نہیں کرے گا. 23 نومبر کو کونسل جنرل جیسے میں نے ذکر کیا اس پہ حملہ ہوا، جس سے ہمارے پولیس والے شہید ہوئے. لیکن یہ ہے کہ ایک ہمارا اچھا وہ نام پیدا ہو گیا کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا. اور 24 دسمبر کو پھر میاں نواز شریف جو ریفرنسز تھے 2 جی ہاں فلیگ شپ میں ختم ہو گئے. تو آپ 2018 کا سال آپ کے خیال میں کیسا ہے، جو نقیب اللہ سے شروع ہو کے اور پھر آخر نواز شریف صاحب کی سزا تک پہنچتا ہے، جس میں کچھ چند واقعات ہم نے کیے ہیں. جی تھینک یو سو مچ کرنل بٹ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اٹس آلویز پلیجر بینگ ود یو اینڈ ڈسکس سو مینی امپورٹنٹ ایشوز. 2018 کا جو سال تھا وہ ہمارے لیے اچھا بھی تھا اور برا بھی تھا ان مینی ویز. اگر ہم اکنامک ڈیولپمنٹ کو دیکھیں اور جو پولیٹیکل چینجز جو آئی ہیں کنٹری میں، اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں تو کچھ چیزیں اچھی بھی تھیں، کچھ چیزیں بری بھی تھیں. اب جیسے آپ نے مینشن کیا کہ الیکشنز میں تو سب سے بڑا چینج جو آیا کہ وہ PTI کے ہاتھ میں گورنمنٹ آئی، بیکاز اس سے پہلے جو ہے وہ PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی. اور پیپلز پارٹی تو پیپل وانٹڈ سم چینج، سم نیو فیسز، اور لوگوں کو بڑی امیدیں تھیں کہ کوئی نیا اگر آئے گا سیٹ اپ تو شاید بہت سارے مسائل کا حل بھی لے کر آئے. اور دیٹس وائی آئی تھنک دے ہیو گیون دس کرنٹ سیٹ اپ اپارچونیٹی. اسی لیے لوگوں نے ووٹ بھی کیا جا کر، اور وہ دل سے تبدیلی چاہتے تھے، دل سے تبدیلی چاہتے تھے. اور لوگوں نے بڑا قطع نظر اس کے کہ کرپشن کے چارجز تھے، لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب تھی، دہشت گردی تھی. they wanted a change. they wanted a change because تنگ آ گئے تھے نا لوگ بھی. they were sick and tired because دیکھیں جو ایشوز سندھ میں تو آپ کو پتہ ہی ہے جی ہاں بالکل کہ we are very unlucky people because سندھ میں تو ابھی بھی وہی سینیریو ہے جو پہلے تھا. جبکہ لوگوں نے کراچی کے لوگوں نے بہت PTI کو ووٹ دیا. جی ہاں ووٹ دیا. کہیں پہ PTI جیتی بھی، لیکن موسٹلی جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے یہاں پر فارم کی. دو کہ انہوں نے بھی بڑا ٹفسٹ ٹائم دیکھا. آپ نے بھی سنا ہوگا میڈیا میں، لیاری میں جو وہ خود ہی الیکشن ہار گئے اپنے ہی ایریے میں اور کچھ بھی. لیکن پھر بھی میں اس کو کہوں گی کہ ان کے لیے ون ون سچویشن اس طرح سے ہو گئی کہ گورنمنٹ انہوں نے دوبارہ سندھ میں فارم کر لی. تو انٹیریئر کی وجہ سے ووٹ سندھ کے لیے کوئی اتنی بڑی تبدیلی یا اتنی وہ نہیں تھی خوش آئین بات، کیونکہ سندھ از اسٹل سفرنگ. لیکن اب جو خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ جی گورنر راج آئے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا، تو اب دیکھتے ہیں کہ سندھ کے لوگوں کو جو ہے وہ کتنا اس سے فائدہ جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. لیکن 2018 میں جو ریمارکیبل چینج تھا وہ PTI تھا. تو اور پھر 100 دنوں میں انہوں نے اپنی پرفارمنس رپورٹ بھی دیکھیں. فرسٹ ٹائم ان پاکستان کسی حکومت نے جو ہے وہ اپنی پرفارمنس رپورٹ بھی لوگوں کو بتائی ہے. تو دیٹ واز اندر چینج. تو اس کے بعد جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ بھی اس کے بعد کافی، لیکن جو پرفارمنس رپورٹ آئی ہے اس میں جو تبدیلی آئی ہے وہ تو کوئی ایسی تبدیلی نہیں آئی. لوگ مہنگائی کا زیادہ شکار ہو گئے ہیں، گیس نہیں مل رہی لوگوں کو،
पेट्रोल जो है वो महंगा है, हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता है। तो उस लिहाज से लोग तो हैं बड़े डिसअपॉइंटेड हैं, रोज़ाना क्रिटिसिज्म हो रही है। अब तो सूरत हाल ये है कराची में कि खाना पकाने के लिए भी गैस नहीं है। तो मतलब ये है कि जो उनकी उम्मीदें थी, फिर उन्होंने कहा था कि मैं करप्शन का मुकम्मल ख़ात्मा कर दूंगा और गरीबों को लुक आफ्टर करूंगा। और गरीब तो है वो तो अभी सोशल मीडिया पे इस कदर गंद उछला हुआ है, वो तो बड़े तंग पड़े हुए हैं, ना रोटी रहा, ना कपड़ा रहा, ना मकान रहा, और ना गैस रही, ना पानी रही, ना बिजली रही। अब मुझे बताएं ये तब्दीली कैसी आई हुई है? ये 2018 का जो था इतना शोर शराबा था, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, एंड रिजल्ट जो है तो अवाम जो है, अवाम तो खुश नहीं है अगर देखा जाए तो। आप पता नहीं आप क्यों खुश हैं? मैं आपको बताती हूँ। दरअसल में जो सोशल मीडिया है ना, अब हर बात सोशल मीडिया की भी नहीं बिलीव कर सकते, बिकॉज देखें देयर आर सम पीपल हु आर पर्पसली मैलिफाइंग दी करंट गवर्नमेंट, वो पहलू भी है, दे आर डूइंग इट। तो वो उनका एक एजेंडा, और वो कुछ सीइंग इज बिलीविंग। या पेट्रोल महंगा, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, ठीक है जी, सफाई नहीं है, मतलब ये चीज़ें तो है ना, कॉमन है ना, नौकरियां नहीं हैं लोगों को, अनएम्प्लॉयमेंट है, और महंगाई का तूफान है। मतलब ये चीज़ें तो नज़र आती हैं ना, क्योंकि आपका भी वास्ता पड़ता है, मेरा भी पड़ता है। तो एक आम आदमी जिसकी तनख्वाह 15-18 हज़ार है, वो क्या करे? कर्नल बट देखिए, जब चेंज आती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी सर्जरी हो जाए कोई, लाइक कोई भी बॉडी में, जी, जब चेंज जब आती है आपकी बॉडी में, जब इस तरह से, तो उसको एडजस्ट करने के लिए बहुत टाइम लगता है ना। हम एंटीबायोटिक लेते हैं, स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स लेते हैं, तो यू नो आपका मतलब ये है कि सिनेरियो इज लाइक दैट। इनको थोड़ा टाइम देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, यस, बिकॉज लेकिन वो टाइम बिल्कुल देना चाहिए, 4 महीने। देखिए 10 साल PMLN ने 10 साल रूल किया पाकिस्तान में, जी है, उसके बाद पीपल्स पार्टी को भी इतना अरसा हो गया, तो वो इतनी ज़्यादा मेस्ड अप थी ना चीज़ें। अब इतने बड़े मेसअप को क्लियर करना, यू नो, पॉलिसीज़ बनाना, स्ट्रैटेजीज बनाना। एक सवाल आपसे है, जो हर हुकूमत नई आती है, जो भी आती है, जब चेंज ओवर होता है, वो हमेशा यही कहती है ख़जाना खाली है और हर चीज़ तबाह हाल है, वो हम नए सिरे से पाकिस्तान बनाएंगे। एक तो आई एम एज ए इंडिविजुअल, आई एम फेड अप लिसनिंग दिस वर्ड कि खजाना खाली नहीं कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे। देखिए, नया पुराने कोई ऐसी इशू नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पाकिस्तान इज जस्ट पाकिस्तान। इसको कहना कि जी हम नया बनाएंगे पुराना, इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द कंट्री, बट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द कंट्री। तो ये जो परसेप्शन है, इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने भी ये नोट किया है कि जो भी नई आती है वो नई सेटअप करनी शुरू हो जाती हैं चीज़ें, और पुराना वो आपका पैसा भी ज़ाया जाता है और पुराने लोगों को भी मेहनत। ये एक अच्छा पॉइंट है कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए, उनको सही करें, आप उन्हीं पे ही काम दोबारा शुरू करें। वाई टू मेक एवरीथिंग। लेकिन एक जो नई चीज़ मैंने देखी है, अभी ये जो पनाह सेंटर्स बने हैं, जो सड़कों पे लोग जो हैं, वो उन लोगों के लिए जो पनाह सेंटर्स, बड़ा अच्छा कदम है ये। आई रियली अप्रिशिएट, बिकॉज देखें दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के किसी ने सड़क से उठा के गरीबों को शेल्टर दिया। बिल्कुल। तो यहीं से हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अभी वक्त तो है छोटी सी ब्रेक का, सो लेट्स हैव ब्रेक। हालात बदलने का वादा, इंशाल्लाह पाकिस्तान को अगले 10 सालों में हम एशियन टाइगर बना सकते हैं। गरीबों की हालत बेहतर करने का अज़्म, रिश्वत और करप्शन का खात्मा, मेरिट पर होगा हर काम, इंसाफ पर मबनी माशरे का क़याम, ये है हम सब का ख्वाब, यकीनन बनेगा नया पाकिस्तान। ये है टाइम असल पाकिस्तानी बनने का, ये है टाइम नया पाकिस्तान बनाने का।